اگلا سوال یہ ہے جی کہ آپ نے غالباً اپنے پہلے لیکچر میں فرمایا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے. جی ہاں ایسے ہی ہے نا جی؟ آپ شر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ شر کس کو بولتے ہیں؟ اگر شر سے مراد موت ہے، زلزلہ ہے، شر سے مراد مثلا طاعون آتا ہے، بیماری آتی ہے، وائرس آتا ہے، یہ سب اس کا خالق اللہ ہے. اگر شر سے مراد یہ چیزیں لیتے ہیں، اس کا منکر نہیں ہے موت، لیکن ہم کہتے ہیں یہ شر نہیں ہے، یہ خیر ہے. یہ شر اللہ کے فعل میں شر نہیں ہے. اب بندوں کے جی ہاں بندوں کے فعل میں شر بہت ہے، اس کا خالق اللہ نہیں. جی جناب، آپ حکم آپ بولیں کہ آپ شر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر کوئی بھی اچھا برا کام کرتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی کیا کرتی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہے جی. اللہ کے حکم سے. اللہ حکم دیتا ہے برے چیزوں کی. تقدیر دیکھیے، سب پتہ ہے اللہ کو. اللہ پتہ ہے، علم ہے حاصل ہے، لیکن وہ حکم نہیں دیتا. اچھا، حکم نہیں دیتا برے چیزوں کا. نہیں، آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں نا کہ آپ میں وضاحت کرتا ہوں. ہاں، میں وضاحت کرتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں، یہ آپ کو نہیں معلوم اس مسئلے کا جو تفصیل ہے، آپ صحیح طرح سے شاید نہیں پوچھ پا رہے، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. عزیزو، بات یہ ہے کہ اس بات میں عالم اسلام میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعمال ہمارے اختیاری اعمال نہیں ہیں، مثلا زلزلہ آیا کہیں کسی کا موت ہو گیا، بچہ کنویں میں گر گیا، مر گیا. ہاں، اگر گر جاتا ہے تو اختیار سے گرتا ہے. مثلا اگر وہ فرض کریں وہ ایسا گرتا ہے کہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے، وہ ایک جگہ کھڑا تھا، وہ زمین کھل گیا، مر گیا، یا وائرس آ گیا. یہ چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں یہ شر نہیں ہے. اچھا یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے علم سے ہے، اللہ کے رضا سے ہے، اللہ کا کام سے، اللہ کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جو چیزیں ہمارے افعال غیر اختیاری ہیں، غیر اختیاری، لیکن یہ شر نہیں ہے. زلزلہ شر نہیں ہے، سیلاب آتا ہے یہ شر نہیں ہے. یہ نظام خلقت میں اس کے بڑے فائدے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس کا فائدہ نہیں سمجھتے، ہمیں شر لگتا ہے، لیکن وہ شر نہیں ہوتا. وہ نظام خلقت میں اس کا وائرس جو ہے، اس کا یہ شر نہیں ہے. بیماریاں جو آتی ہیں یہ شر نہیں ہے. موت آتا ہے، یہ موت ایک نعمت ہے. موت نہ ہو تو انسان پتہ نہیں کیا کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں لیکن سب بات ہے افعال اختیاریہ میں، جو ہمارے اختیار سے. میں نے ہاتھ اٹھایا ابھی، میں نے کہا السلام علیکم، یہ میرا اختیاری فعل ہے. اب میرا غیر اختیاری فعل ہے، میرا دل دھڑکتا ہے، میرا دل کی دھڑک، وہ غیر اختیاری، وہ اللہ کا کام. لیکن میں نے ہاتھ ہلایا، میں نے ابھی یہاں پہ آپ سے بات کرتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں، یہ چائے کا کپ اٹھایا میں نے. یہ اختیاری افعال جو ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اس کو بجا لانے والا کون ہے؟ یہ کس کا فعل ہے؟ دیکھیں عزیزو، اس میں عالم اسلام میں دو فرقے ہیں، دو فکر ہے. ایک شیعہ کا فکر اور ایک سب مخالفین کا فکر. معتزلہ بھی، جو اب معتزلہ نہیں بچے دنیا میں. معتزلہ کا اصل واصل ابن عطا سے ہے. واصل ابن عطا ابو محمد ابن حنیفیہ کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے ابو عبداللہ ہاشم. وہ ہاشم جو تھے وہ واصل ابن عطا کے استاد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل معتزلہ کا فکر کیونکہ شیعوں سے بہت ملتا ہے، بہت سارے مسائل میں، حسن قبح فعل، اختیار میں، جبر میں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اور افعال میں، خلق افعال میں. تو ان کی جو عقیدہ ہے شیعوں سے بہت، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اصل جو ہے کن سے ہے؟ ان کا اصل اہل بیت سے بہت سارے چیزیں لی ہوئے ہیں. کن سے؟ محمد حنیفیہ کے بیٹے سے انہوں نے لیا ہے. اچھا، تو عالم اسلام میں دو فکر ہیں، ایک ہے جبر اور ایک اختیار. ایک ہے جبر اور ایک اختیار. ٹھیک ہے نا؟ معتزلہ اور شیعوں کا قول ہے. معتزلہ تو اب رہے نہیں نا دنیا میں، کوئی شیعوں کا قول ہے کہ ہمارے افعال اختیاری جو ہے، ہمیں اختیار ہے، ہم اپنے اختیار سے بچا لاتے ہیں، اور وہ واقعاً ہم بچا لاتے ہیں. یہ اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ جب چاہے یہ طاقت ہم سے لے لے. میں نے یہ قلم اٹھایا نا، قلم اٹھایا، میں قلم سے لکھتا ہوں، یہ قلم اٹھانا اللہ جانتا ہے، یہ قلم اللہ جانتا کہ میں اٹھاؤں گا، یہ قدرت بھی اللہ نے دی ہے مجھے، لیکن یہ اختیار بھی مجھے اللہ نے دیا، لیکن یہ ڈیسیجن میرا تھا، اور میں نے جو اٹھایا ہے اس طاقت کے ساتھ اٹھایا جو اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ اگر چاہے تو میرا حال شل کر دے، میرا ہاتھ کام نہ دے، لیکن اللہ نے یہ طاقت مجھے دی ہے کہ میں اس دنیا میں امتحان کے لیے افعال بچا لوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں جبریہ ہیں. جبریہ کے دو اقسام ہیں، جبریہ محضہ، ایک جبریہ متوسطہ. جبریہ محضہ جو ہے وہ جہمیہ ہیں. جہم ابن صفوان ترمذی جو سنہ 127 میں خراسان میں بنی امیہ کے مقابلے میں مر گیا تھا، اس کو نسبت دیا جاتا ہے کہ وہ جبریہ محضہ ہیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ انسان کا نہ تو طاقت ہے، نہ قدرت ہے،
اور نہ ہی ارادہ ہے. یعنی آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے طاقت سے یہ ہاتھ ہلایا، نہیں. آپ پانی پیتے ہیں، کھانا، آپ کے پاس نہ فعل آپ کا فعل ہے، نہ حرکت آپ کا حرکت ہے، نہ آپ کے پاس طاقت ہے، نہ ارادہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک پتا درخت سے گرتا ہے، پتا اگر درخت سے گرتا ہے تو وہ کیا وہ اپنی مرضی سے نیچے آتا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی نہ ارادہ ہے، نہ اس کا فعل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پتا گر جاتا ہے، وہ نہ اس کا ارادہ ہے، نہ اس کی طاقت ہے، نہ اس کا فعل ہے، یہ سب اس پہ لاگو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انسان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ افعال ہیں، آپ کے افعال نہیں، یہ سب اللہ کے افعال ہیں. اس کو اب یہ واقعاً اس نے بولا یا نہیں بولا، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب نسبت اس کے مخالفین اس کو نسبت دیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا. بہرحال اس میں خود نزاع ہے. یہ جبریہ محض ہے. اس کے علاوہ جبریہ متوسطہ ہے. جبریہ متوسطہ سب فرقے جو ہمارے مختلف برادران اہل اسلام ہیں، یہ جبریہ متوسطہ ہیں. یہ خود کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو عنوان دیا، یہ عنوان ان کا اپنا ہے. یہ جبریہ متوسطہ ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم جبر کے قائل ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ کہتے ہیں. انسان کا طاقت ہے، انسان کا ارادہ بھی ہے، انسان کا طاقت بھی ہے. انسان سب سے بڑا جو فرقہ ہے مسلمین میں عدد کے لحاظ سے طول تاریخ اشاعرہ. اور انڈیا پاکستان میں جو ہمارے برادران ہیں یہ اکثر ماتوریدیہ ہیں، اور ماتوریدیہ بھی اکثر مسائل میں تابع ہیں اشاعرہ کے. یعنی مخالفت نہیں ہے، اتفاق ایک ہے، دلائل ایک ہے. اکثر مسائل میں 90-95% میں ایک ہی ہیں. اچھا، ان کا قول بہت، بعض ماتوریدیہ کا قول بعض کا مخالف ہے اشاعرہ سے، وإلا ان کا بھی قول یہی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے. مثلا میں نے یہ چائے کا کپ اٹھایا، یہ طاقت ہے کہ ہم یہ کپ اٹھائیں، لیکن اس طاقت کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ غیر مؤثر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل کے بجا لانے میں ہماری طاقت کا کوئی اثر نہیں. ہم اگر میں نے یہ کپ اٹھایا تو اللہ اپنی طاقت سے یہ فعل اس نے مجھ میں پیدا کیا. مجھ میں جو طاقت ہے، انرجی ہے، جو پاور ہے، اس میں اس کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. اللہ نے اپنے طاقت سے میرے میں اس نے حرکت ایجاد کیا. جیسے ایک درخت ہوا چلتا ہے، ایک درخت کو ہوا ہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تحرکت الشجر، تو اس درخت میں ایک حرکت پیدا ہوئی. یہ حرکت کہاں سے؟ درخت نے خود ہلایا؟ نہیں، درخت کا اس میں نہیں ہے، اس میں ہوا نے حرکت ایجاد. اسی طرح ہم انسانوں کا، اس میں ہم نے یہ جو اٹھایا ہے، یہ اللہ نے ہم میں یہ حرکت پیدا کی. ارادہ کیا ہمارا ارادہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اشاعرہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ارادہ ہے. اللہ نے ہمیں مختار بنایا کہ ہم چاہیں یہ قلم اٹھائیں، چاہیں یہ قلم نہ اٹھائیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں ابھی چاہوں آپ سے بات کروں، چاہے یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، یہ میرا اللہ نے مجھے مختار بنایا. لیکن یہ مجھے مختار بنایا، لیکن جب میں قلم اٹھاتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں، تو وہ ارادہ جزئیہ، وہ ارادہ خاص، وہ خاص نیت، وہ اللہ مجھ میں پیدا کر دیتا ہے، مجھ میں پیدا کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی میں فرض کریں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں نا، اللہ نے مجھے اختیار کلی یعنی کہ میں چاہوں نماز پڑھوں، چاہے نماز نہ پڑھوں، یہ میرا اختیار ہے. لیکن اگر میں چاہوں نماز پڑھوں، یہ ارادہ خاص کہاں سے ہے؟ یہ اللہ نے مجھ میں پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھ میں پیدا کیا ہے. کیونکہ اللہ خالق کل شیء والذی خلقکم وما تعملون، اللہ آپ کو خلق کیا اور آپ کے اعمال کو خلق کیا. تو اللہ نے مجھ میں وہ ارادہ پیدا کیا کہ میں نماز پڑھوں، اور پھر میں جب نماز پڑھتا ہوں یہ سارے حرکات اللہ تعالیٰ نے مجھ میں پیدا کیے ہیں، مجھ میں پیدا کیا. تو اس طرح جب ہوا تو شر سب اللہ سے نا. ایک شخص جا کے کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اس نماز پڑھنے کا ارادہ اللہ نے اس میں ایجاد کیا، نماز کے حرکات اللہ نے اس میں ایجاد کیے ہیں، تو یہ سب اللہ کا فعل ہے. تو یہ حقیقت میں جبر ہے، لیکن جبر ہے کہ بظاہر مختار ہے، بظاہر اختیار ہے. اچھا، لیکن ایک شخص دوسرا شر بجا لاتا ہے، میں کہتا میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا، تلوار لے کے آتا ہے میدان جنگ میں اسلام سے لڑنے کے لیے. تو اس نے نیت اس کا کہاں سے ہے؟ نیت اللہ نے اس کے شعور میں ڈال دیا، نیت اللہ نے خلق کیا. پھر حرکات جو قتل کرتا ہے مسلمانوں کو، تلوار مارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، حملہ کرتا ہے، یہ سب کس سے؟ تو یہ شر کیا کہ شر پر اللہ ہے، خیر و شر دونوں سب اللہ کی جانب سے. ملاحظہ فرمائیے، میں یہ آپ کو شاید یقین نہ آیا کہ ایسا کوئی کہہ بھی سکتا ہے مسلمانوں میں، یہ مسلمین جمہور مسلمین کا یہی قول ہے
اشاعرہ کا یہ قول ہے، اہل حدیث کا یہ قول ہے، ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، ماتوریدیہ کا قول کچھ مختلف ہے اس میں، جماعت ماتوریدیہ ان میں سے سب کا نہیں، جمہور ماتوریدیہ جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ بجا لاتا ہے، یہ ہمارا اعمال اللہ کا کام ہے. اچھا، اور نیت جو ارادہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن نیت ہماری ہوتی ہے. یعنی میں بھی نیت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اللہ میرے باطن میں نیت پیدا نہیں کرتا، میں نیت کرتا ہوں، یہ نیت میری ہے. اچھا، لیکن جب میں نے نماز کرنے کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ وہ حرکات مجھ میں پیدا کر نیت کرنے کی. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، تو وہ کہتے ہیں کہ جزا و سزا کس کی ہے؟ نیت کی ہے، کیونکہ فعل تو سب اللہ کا ہے. ایک شخص ہے گناہ کی نیت کرتا ہے، ہاں اللہ اس میں گناہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی ہم سب جو ہے محل ہیں کس کے؟ اللہ میں حرکات ایجاد کرتا ہے، افعال ایجاد کرتا ہے. اللہ خالق افعال. اور ہم ایک شخص نیت کرتا ہے خیر کی، اللہ اس میں فعل خیر ایجاد کرتا ہے. ایک شخص شر کی نیت کرتا ہے، اللہ اس میں فعل شر کی نیت کرتا ہے، لیکن نیت اس کا اپنا ہے. اچھا، تو اشاعرہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں یہی بات آپ کی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق کل شے ہے تو پھر آپ نیت ایک حقیقی امر ہے، واقعا آپ نیت کرتے ہیں، تو اس کا بھی خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو پھر وہ ماتوریدیہ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نیت ایک اعتباری امر ہے، غیر حقیقی ہے، لیکن نیت حقیقی ہے، واقعا آپ نیت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب شرح المواقف، تالیف سید شریف الجرجانی. یہاں پہ المرصد الاول یہ اشاعرہ کی بہت مشہور معروف کتاب ہے، المواقف فی افعالہ تعالی و افعال العباد، اللہ تعالیٰ کے افعال اور بندوں کی افعال، ہماری اعمال. ان افعال العباد الاختیاریہ واقعۃ بقدرت اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ، بندوں کے جو اختیاری افعال ہیں یہ اللہ کی قدرت وحدہ، لیس لقدرتہم تاثیر فیہا، بل یعنی ہماری طاقت کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں حرکت ایجاد کرتا ہے. شراب پیتا ہے نا، یہ شراب اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایجاد کیا ہے، نیت بھی اللہ کی جانب سے ہے، نیت بھی شراب پینے کے. تو پھر ان سے اگر پوچھئے تو پھر یہ تکلیف کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجی ہے؟ ہاں، اگر اللہ ہمیں میں کفر بنا، ایک ہمیں میں نیت کفر، نیت گناہ پیدا کرتا ہے، پھر ہم میں عمل کفر، عمل گناہ خلق کرتا ہے، تو ان سے پوچھئے تو ان کا جواب کیا ہے پتہ آپ کو؟ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ قدر سر من اسرار اللہ، یہ اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم، یہ قدر، یہ سر من اسرار اللہ ہے، یہ قضاء و قدر، یہ اسرار الہی میں سے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. وہ یہ کہتے ہیں، اور میں یہ مذاق سے نہیں کہتا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہ سارے نصوص آپ کو دکھاؤں. اچھا، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ یوجد فی العبد قدرتا و اختیارا، کہ بندے میں قدرت اور اختیار پیدا کیا. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ أَوْجَدَ فِيهِ فِعْلَهُ الْمَقْدُورُ مُقَارِنًا لَهُمَا، اگر کوئی مانع نہ ہو تو آپ نے شراب پینے کی نیت، آپ نے شراب پینا چاہا ہے تو آپ میں وہ فعل ایجاد کرتا ہے. فَيَكُونُ فِعْلُ الْعَبْدِ مَخْلُوقًا لِلَّهِ إِبْدَاعًا وَإِحْدَاثًا وَمَكْسُوبًا لِلْعَابِدِ، تو اللہ تعالیٰ فعل کو ایجاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فعل کو ایجاد کرتا ہے، خلق کرتا ہے، لیکن یہ آپ کا کسب ہے. آپ کا کسب کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے وجود میں شرب خمر، شرب شراب اللہ نے ایجاد کیا، یہ آپ کا کسب ہے. کسب کا مراد کیا ہے؟ والکسب مرادو بکسبی ایاہ مقارنته لقدرته وارادته من غیر ان يكون هناك منه تاثیر او مدخل فی وجوده سوا کونه محلا له. آپ نے شراب پینا کسب کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ نے آپ میں وہ قدرت، وہ طاقت پیدا کی شراب پینے کی، لیکن وہ قدرت ایسا ہے کہ اس کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی اگر تاثیر ہی نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اس میں اللہ نے طاقت ہی پیدا کی ہے نا. اگر میں ایک کپ اٹھاتا ہوں، میں اپنی طاقت سے نہیں اٹھاتا، میری طاقت کے اس میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، اللہ نے اٹھایا، تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ مجھ میں وہ طاقت ہے؟ تو یہ چیزیں سب بناوٹی ہے نا بھائی. وہذا مذہب الشیخ ابو الحسن الاشعری، یہ ابو الحسن اشعری امام الاشاعرہ کا مذہب یہی ہے اس معاملے میں. اچھا، میں آپ کو بس ایک یہ مواد بہت زیادہ ہے اس میں، کیونکہ میں نے بات بہت کی ہے تو اس کے دلائل شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ باتیں یہ کہتے ہیں.
یہ بہت مشہور معروف ہیں ماتریدیہ کے متکلم مسعود ابن عمر تفتازانی، شرح المقاصد جزء الرابع چھاپ عالم الکتب، العبد مضطر فی صورت المختار. عبد جو ہے، انسان جو ہے، ظاہراً و اختیار ہے، کوئی اختیار کوئی نہیں ہے، حقیقت میں مجبور ہے، مضطر ہے. ہاں، فالانسان مضطر بصورت الاختیار. میں اب وقت آپ کا زیادہ نہیں لیتا. اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں کہ فالانسان مضطر فی صورت مختار کالقلم فی ید الکاتب والوتد فی شق الحائط. انسان مضطر ہے، بظاہر انسان ہمارا اختیار ہے، لیکن حقیقت میں ہم مختار نہیں، ہم مجبور ہیں افعال بجا لانے میں، جبر ہے حقیقت. اچھا، کالقلم فی ید الکاتب، قلم کاتب کے ہاتھ میں. یہ قلم میرے ہاتھ میں لکھتا ہوں، اس قلم کا کوئی ارادہ ہے؟ اس قلم کا کوئی ارادہ ہے؟ کچھ نہیں. یہی ہے انسان. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کروائے وہ کروا لیتا ہے، ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. والوتد فی شق الحائط، جیسے ایک میخ ہی بولتے ہیں آپ اردو میں، اردو زبان میں میخ بولتے ہیں. اچھا، میخ کو آپ دیوار میں مارتے ہیں نا ہتھوڑی سے، میخ کو ہتھوڑی سے مارو دیوار میں، میخ کا کوئی ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ نہیں. قال الحائط للوتد لما تشقني فقال سل من يدقني. کہتے ہیں، یہ شعر سناتا ہوں آپ کو، تفتازانی صاحب فرماتے ہیں کہ دیوار نے میخ سے پوچھا کیوں تم مجھے شق کر رہے ہو، کیوں تم مجھے میں داخل ہو رہے ہو؟ تو اس نے میخ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھو جو مجھے مار رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور نص آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب اکمال المعلم بفوائد مسلم الجزء السابع قاضی عیاض یحسبی کی. یہاں پہ العین حق، یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مسلم ہے. العین حق، کسی کو آپ آنکھ لگائیں، بری آنکھ لگائیں، یہ حق ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں فرمایا، اچھا وہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں طبیعت میں، آنکھ کی طبیعت میں ایسی طاقت ہے جیسے آگ جلاتا ہے، پانی ٹھنڈا کر لیتا ہے. فرض کریں سورج آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سورج کے آنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے. تو آنکھ میں بھی ایسی طاقت ہے کہ آنکھ لگتا ہے کسی آدمی بیمار ہو جاتا ہے. فرض کریں کس بعض لوگوں نے یہ کہا ہے اس حدیث کی شرح میں. تو وہ فرماتے ہیں اس کے رد میں، وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ مُسَلَّمْ، یہ کہتے ہیں یہ بالکل باطل بات ہے، کیونکہ لأن بينا في علم الكلام لأن لا فاعل الا اللہ تعالی، کیونکہ ہم نے علم کلام میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل ہی نہیں ہے، سب فعل اللہ کا ہے. سب دنیا میں جتنے فعل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اب اس بات کو اگر آپ سوچئے تو دنیا میں جتنے ظلم ہوتے ہیں، جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے تکذیب انبیاء ہوتے ہیں، کہ لا فاعل الا اللہ، اس کا اب شر سب اللہ سے. اب اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہوگا. وبینا، ہم نے بیان کیا ہے، افساد القول بالطباع، وبینا ان المحدث لا يفعل في غيره شيئا. کہتا ہے حادث کا کوئی فعل ہی نہیں ہوتا. حوادث یعنی ہم آپ، یعنی ہمارا کوئی فعل ہی نہیں ہوتا، ہم فعل بجا نہیں لا سکتے، سب فعل اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا، یہ بات لمبی ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے عزیزو، ہمارا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ عالم میں جو افعال غیر اختیاریہ ہیں، مثلا کہیں زلزلہ پیش آیا، یہ چیزیں شر نہیں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، یہ اس میں سب خیر ہے، اس میں خیر ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری جہل کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شر ہے. لیکن ہمارے افعال میں، مثلا میں نے ہاتھ اٹھایا، ایک یتیم کو تپڑ مارا، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے، یہ میرا فعل ہے. میں نے اپنے اختیار سے، اللہ نے مجھے طاقت دی تھی کہ میں اس یتیم کے سر پہ دست شفقت دراز کروں، لیکن میں نے کیا میں نے یتیم کو تپڑ مارا. یہ میرا فعل ہے، اللہ اس کا خالق نہیں ہے، اللہ اس کو نہیں چاہتا، لیکن میں نے بجا لا. لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ازل سے تک میں ایسا کام کروں گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور اللہ اگر اللہ چاہتا تو میرا ہاتھ چل بھی کر سکتا، لیکن یہ دار تکلیف ہے. دنیا کس کے لیے ہے کہ آپ عمل بچا لیں تاکہ حساب ہو روز قیامت. اس لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے. بعض دفعہ اللہ کر سکتا ہے، بعض دفعہ اللہ اسٹاپ کر لیتا ہے انسان کو برے کام سے. مثلا ایک شخص مر جاتا ہے، فعل پہ سکتا ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی جانب سے وہ فعل بجا نہیں لا سکتا، اللہ طاقت چھین لیتا ہے. لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ طاقت نہیں چھینتا، بہت سارے لوگ برے کام بجا لاتے ہیں. یہ لوگوں کے اعمال ہیں، اللہ کے کرتوت نہیں.